آغاز 20واں پارہ، سورہ 27 آیات 60 to 66۔ بھلا کون ہے وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے می برسایا اور پھر اس سے تمہارے لیے ہرے بھرے باغات پیدا کیے۔ تمہارے بس میں تو یہ نہ تھا جو زمین میں سے ایسے ایسے درخت بوٹے نکال لیتے۔ کیا ایسے اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہو سکتا ہے؟ پھر بھی یہ لوگ کسی اور کو اللہ کے برابر بنا لیتے ہیں۔ بھلا کون ہے وہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ مقرر کیا اور اس میں دریا بنائے اور پہاڑ بنائے اور دو دریاؤں کے الگ پانیوں کے بیچ میں اوٹ بنا دی؟ کیا ایسے اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہو سکتا ہے؟ مگر ان لوگوں کی اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی۔ بھلا کون ہے جو کسی تکلیف میں بے قرار انسان کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور فرما دیتا ہے اور تمہیں گزرے ہوئے لوگوں کا جانشین بنا دیتا ہے؟ کیا ایسے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی معبود ہو سکتا ہے؟ مگر بہت کم لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ بھلا کون ہے جو زمین اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت کے نزول سے پہلے تمہاری طرف خوشخبری بھری ہوائیں بھیجتا ہے؟ کیا ایسے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی معبود ہو سکتا ہے؟ جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں اللہ اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ بھلا کون مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر ان کی موت کے بعد انہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے؟ اور کون ان سب کو آسمان سے اور زمین میں سے رزق عطا کرتا ہے؟ تو کیا ایسے اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہو سکتا ہے؟ ان سے کہہ دے میرے رسول کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو لاؤ۔ ان سے یہ بھی کہہ دے میرے رسول کہ آسمانوں اور زمین میں چھپے ہوئے غیب کا اللہ کے سوا کوئی علم نہیں رکھتا، اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، بلکہ کیا وہ آخرت کے بارے میں سارا علم حاصل کر چکے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ تو اس کے بارے میں ابھی تک شک و شبہ میں ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ اس کے بارے میں بالکل اندھے۔ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی بن جائیں گے تو کیا ہم قبروں سے دوبارہ زندہ اٹھا لیے جائیں گے؟ یہ وعدہ تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا آیا ہے۔ یہ تو محض پہلے لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں لگتی ہیں۔ کہہ دے میرے رسول کہ ذرا زمین میں سیر کر کے تو دیکھو کہ تم سے پہلے تم جیسے مجرموں کا کیا انجام ہوا تھا۔ میرے رسول ان کی حالت پر غم نہ کرنا اور نہ ہی ان کی چالوں کی وجہ سے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس کر۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دیں کہ جس کے آنے میں تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے بہت قریب آ پہنچا ہے، اور میرے رسول تیرا رب تو انسانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن ان کی اکثریت اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ تیرا رب وہ سب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینوں میں پوشیدہ رہتی ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور نہیں ہے کوئی چیز جو آسمانوں اور زمین میں ایسی چھپی ہوئی ہو کہ وہ اللہ کے علم کی روشن کتاب میں درج نہ ہو۔ یہ قرآن تو ایسا ہے کہ بنی اسرائیل جن باتوں کے متعلق آپس میں اختلاف کرتے ہیں ان کا واضح حل بیان کر دیتا ہے۔ بلا شبہ یہ قرآن تو ہے ہی مومنین کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت۔ میرے رسول تیرا رب اپنے اسی حکم سے ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا، وہ نہایت غالب اور علم والا ہے۔ اس لیے میرے رسول تو اللہ پر مکمل بھروسہ رکھ، تو نہایت واضح حق پر قائم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو نہ تو کسی مردہ شخص کو کچھ سنا سکتا ہے اور نہ بھی کسی ایسے کانوں سے بہرے کو سنا سکتا ہے جو دوسری طرف منہ پھیر کر کھڑا ہوا ہو، اور نہ ہی کسی اندھے کو راستہ سمجھا سکتا ہے جبکہ وہ راستے سے بھٹک چکا ہو۔ تو محض
کسی ایسے کو ہی سنا سکتا ہے جو ایمان لے آیا ہو اور ہماری آیتوں کو تسلیم کرنے والا مسلمان ہو، اور ان کے بارے میں جب ہمارے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا۔ اس عجیب الخلقت کی باتوں پر یہ لوگ شاید یقین کر لیں جو اللہ پر یقین نہیں کرتے۔ اور جس دن ہم ہر ایک امت میں سے ایسے گروہوں کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو الگ الگ جماعتوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ جب وہ سب اس طرح حاضر کر دیے جائیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا، کیا تم نے میری آیتوں کو اپنے علم سے سوچے سمجھے بغیر ہی جھٹلا دیا تھا؟ تم یہ کیسا عمل کیا کرتے تھے؟ پھر ایسے لوگوں کے حق میں جو اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا وہ پورا کیا جائے گا اور ان سے کوئی جواب بھی نہ بن سکے گا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو ایسا بنایا ہے جس میں سکون سے سویا جا سکے، اور دن کو روشن کر دیا ہے تاکہ اس میں کام کاج کیے جائیں؟ یقیناً اس میں ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے ڈر سے گھبرا اٹھیں گے، سوائے ان کے جو اللہ کی مرضی پر مبنی قانون کے مطابق امن میں ہوں گے۔ پھر سب اللہ کے پاس عاجز بن کر چلے آئیں گے۔ اب تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو کہ وہ اپنی جگہ پر کیسے گڑے ہوئے ہیں، لیکن یہی پہاڑ اس دن بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کا کمال ہے جو اس نے ہر شے کو اس کی فطرت پر ایسا مضبوط بنایا ہے۔ وہ سب جانتا ہے جو کچھ اعمال تم کیا کرتے ہو۔ جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا بہتر صلہ ملے گا، وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، اور جو برے اعمال لے کر آئے گا اسے اوندے منہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اے رسول، آپ کہہ دیں کہ مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کا عبد بن کر رہوں جس نے اسے ایسا حرمت والا بنایا۔ ہر ایک شے اسی کے لیے ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اسے تسلیم کرنے والا مسلمان بنا رہوں، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اس قرآن کی تم پر تلاوت کیا کروں۔ پھر جو کوئی بھی اس سے ہدایت حاصل کرے گا تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، اور جو کوئی گمراہ رہتا ہے تو ان سے کہہ دو کہ میں تو محض تمہیں برے کاموں کے برے نتائج سے ڈرانے والا نذیر ہوں۔ ان سے کہہ دے میرے رسول کہ تمام کی تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، وہ تم کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھلائے گا جو تم پہچان لوگے۔ تیرا رب اس عمل سے غافل نہیں جو تم لوگ کرتے رہتے ہو۔ بگننگ 28 سورہ القصص۔ پناہ لیتا ہوں میں اللہ کے ساتھ ہو کر شیطان الرجیم سے، ساتھ اللہ نام والے کے جو الرحمن الرحیم ہے۔ سین میم۔ یہ ایک صاف سمجھ آنے والی کتاب کی آیات ہیں۔ میرے رسول، ہم تجھے ایمان والوں کے لیے موسیٰ اور فرعون کے حالات میں سے سچ واقعات سناتے ہیں۔ یقیناً فرعون اپنے ملک میں الہی قانون سے باغی ہو گیا تھا۔ اس نے رعایا پر عدل کرنے کی بجائے انہیں مختلف گروہوں میں بانٹ رکھا تھا، اور ان میں سے ایک گروہ کے وہ بیٹوں کو قتل کروا دیتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ وہ یقیناً تھا ہی ایسا فساد کرنے والا، مگر ہم نے چاہا کہ وہ لوگ جو ملک میں اس طرح کمزور بنا دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور انہیں انسانوں کے پیشوا امام بنا دیں اور انہی کو وارث کر دیں، ان کو ملک پر اختیار دے دیں، اور فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کر دکھائیں جس کا انہیں خطرہ لگا ہوا تھا۔ تو ہم نے موسیٰ کی والدہ کو وحی کی کہ بچے کو دودھ پلاتی رہیں، اور جب اس کی جان کو خطرہ محسوس کرو تو اسے تابوت میں بند کر کے دریا میں ڈال دینا، اور ہرگز ڈرنا نہیں اور نہ ہی کوئی غم کرنا، ہم اسے تیری طرف واپس لوٹا دیں گے اور پھر اسے اپنے رسولوں میں بھی شامل کر لیں گے۔ جب موسیٰ کو یوں بہا دیا گیا تو اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا تاکہ وہ وقت آنے پر
انہی کا دشمن بن کر ان کے لیے غم کا باعث بنے۔ بلا شبہ فرعون، حامان اور ان کے لشکروں سے یہی خطا ہو گئی۔ فرعون کی زوجہ نے اس سے کہا کہ یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا۔ عین ممکن ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ ان کو انجام کی خبر نہ تھی۔ ادھر موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا۔ اس نے بھید کھول دیا ہوتا اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے کہ وہ مومنہ رہیں۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اس تابوت کے پیچھے پیچھے چلی جا۔ اس نے چھپ کر دور سے اس پر نظر رکھی مگر ان لوگوں کو اس کی کوئی خبر نہ ہوئی۔ ہم نے موسیٰ پر پہلے سے ہی دوسری رضاعیت کرنے والیوں کا دودھ حرام کر رکھا تھا۔ تو موسیٰ کی بہن نے بڑے طریقے سے انہیں کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کر سکیں اور میں آپ کی خیر خواہ ہوں۔ تو ہم نے اس طرح موسیٰ کو اس کی والدہ کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے اور وہ غم نہ کریں، اور وہ یہ بھی جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ اور جب موسیٰ بھرپور جوانی کو پہنچ گئے اور ان کے تمام اعضاء مناسب مضبوط ہو گئے تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نیکیاں کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ ایک دن وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوا جب اس کے رہنے والے غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں، جن میں سے ایک اس کی اپنی قوم میں سے تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم میں سے تھا۔ موسیٰ کی اپنی قوم والے کمزور نے دوسری قوم والے طاقتور ظالم کے خلاف موسیٰ سے پناہ مانگی۔ تو موسیٰ نے جب اس طاقتور کو مکہ مارا تو اس کا کام تمام ہو گیا۔ موسیٰ کہہ اٹھے کہ یہ تو بغیر ارادے کے بہت غلط شیطانی کام ہو گیا۔ وہ بلا شبہ اس طرح غلط کاموں میں پھنسانے والا انسان کا کھلا دشمن ہے۔ موسیٰ نے فوراً اللہ کے حضور ندامت سے دعا مانگی کہ اے میرے رب، میں نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ تب ہم نے موسیٰ کو معاف کر دیا۔ ہم ہیں ہی بہت معاف کر دینے والے، رحم کرنے والے۔ موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب، جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے تو اب میں مجرموں میں سے کبھی کسی کا مددگار نہیں بنوں گا۔ دوسری صبح جب وہ ڈرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہی شخص جس کی انہوں نے کل رات مدد کی تھی پھر موسیٰ کو مدد کے لیے پکار رہا۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ یہ ظاہر ہو گیا کہ تو ہی فسادی گمراہ ہے۔ جب موسیٰ ان دونوں کی دشمن قوم کے فرد کو روکنے کے لیے آگے بڑھے تو اس نے کہا اے موسیٰ، کیا تو چاہتا ہے کہ جیسے تو نے کل رات ایک شخص کو قتل کر دیا تھا ویسے ہی مجھے بھی قتل کر دے؟ کیا تم یہی چاہتے ہو کہ ملک میں طاقت کی بنیاد پر جبراً ظلم کرتے پھرو؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جاؤ؟ پھر ایک اور شخص شہر کی دوسری طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ شہر کے باغ اختیار لوگ تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے سزا کے طور پر قتل کر دیں، اس لیے کہیں بھاگ جا، میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تب موسیٰ وہاں سے ڈرتے ہوئے شہر چھوڑ کر بھاگے اور دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے ان ظالموں کی قوم سے نجات دلوا۔ اور پھر جب مدین کی طرف رخ کیا تو دعا کی، امید ہے کہ میرا رب مجھے منزل کی طرف صحیح راستے پر ہدایت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مدین میں پانی کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں انسانوں کا ایک گروہ مویشیوں کو پانی پلا رہا ہے اور دوسری طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے پوچھا آپ کیوں روکی کھڑی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ چرواہے
اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر چلے نہ جائیں، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے۔ تب موسیٰ نے آگے بڑھ کر ان کے مویشیوں کو پانی پلا دیا اور ایک طرف سائے میں جا کر بیٹھ کے اور اپنے اللہ سے عرض کی، اے میرے رب، میں محتاج ہوں، تو مجھ فقیر پر اپنا خیر نازل فرما۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے دیکھا کہ اس کی طرف ان دو عورتوں میں سے ایک بڑے باحیا انداز میں چلی آ رہی ہے۔ کہا، میرے باپ نے تجھے بلایا ہے تاکہ تجھے ہمارے لیے مویشیوں کو پانی پلانے کی اجرت عطا کرے۔ پھر جب موسیٰ ان کے والد کے پاس آئے تو ان سے اپنے تمام حالات بیان کر دیے۔ انہوں نے تسکین دی کہ اب کوئی خوف نہ کرو، تم اب ظالموں کی قوم سے نجات پا چکے ہو۔ ان دو لڑکیوں میں سے ایک نے باپ سے کہا کہ اے ابا جان، کیوں نہ اسے ہم اپنا ملازم رکھ لیں، کیونکہ بہترین ملازم وہی ہوتا ہے جو قوت والا اور امانت دار ہو۔ باپ نے موسیٰ سے کہا، میں تو چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں سے ایک بیٹی کو تیرے ساتھ اس حق مہر پر بیاہ دوں کہ تو میرے پاس 8 سال تک ملازمت کرے گا، اور اگر تو چاہے تو انہیں پورے 10 سال بھی کر سکتا ہے۔ میں تجھ پر کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ صالح انسان پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا کہ یہ مجھ میں اور آپ میں عہد پکا ہو گیا، میں ان میں سے جو بھی مدت چاہوں وہ پوری کروں گا، مجھ پر کوئی بھی زیادتی نہ کی جائے گی، اور ہمارے اس قول و اقرار پر اللہ ہمارا وکیل ہے۔ جب موسیٰ نے اپنی مقررہ مدت پوری کر دی اور اپنے گھر والوں کو لے کر وہاں سے چل دیے تو راستے میں کوہ طور کی طرف انہیں آگ دکھائی دی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں وہاں سے کچھ راستے کی خبر لاؤں اور کچھ آگ بھی لے آؤں تاکہ تم لوگ اسے تاپ سکو۔ جب آگ کے قریب پہنچے تو وادی کے دائیں طرف سے ایک مبارک خطے کے درخت سے آواز آئی، یہ میں ہوں اللہ جو تمام عالمین کا رب ہے، اور یہ اپنی لاٹھی نیچے ڈال دو۔ ڈالتے ہی دیکھا کہ وہ ایسے حرکت کرنے لگ گئی ہے جیسے سانپ ہو، تو موسیٰ وہاں سے ڈر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اسے پکڑ لو، ڈرو نہیں، تو ہماری امان میں ہے، اور یہ اپنا ہاتھ تو ذرا جیب میں ڈالو اور پھر نکالو تو یہ بغیر کسی داغ کے سفید نکل آئے گا، اور اپنا ڈر دور کرنے کے لیے اپنے دونوں بازو اپنے ساتھ سکیڑ لو۔ یہ 2 نشانیاں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف دلیلیں ہیں، وہ اللہ کے حکم کے خلاف عمل کرنے والی فاسق قوم بن چکے ہیں۔ موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، میں نے تو ان کا ایک شخص قتل کیا ہوا ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ وہ بھی مجھے قتل کر دیں گے، اور میرا بھائی ہارون، وہ مجھ سے زیادہ فصیح زبان بولتا ہے، اسے میرے ساتھ کر دیں تاکہ وہ میرا مددگار بنے اور میری تصدیق کرے، مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، ہم ضرور تمہارے بھائی سے تمہارا بازو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسا غلبہ دیں گے کہ ہماری آیتوں کی وجہ سے وہ تم دونوں تک پہنچ بھی نہیں سکیں گے، تم اور تمہاری پیروی کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو محض ایک جادوگر ہے جسے اس نے خود گھڑ لیا ہے، اور جو یہ کہتا ہے اسے ہم نے کبھی بھی اپنے باپ دادا سے نہیں سنا۔ موسیٰ نے کہا، میرا رب بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا اور کس کے لیے آخرت میں اچھا گھر ہے، مگر ظلم کرنے والے یقیناً نجات نہیں پائیں گے۔ فرعون نے کہا کہ اے میرے درباریو، مجھے تو اپنے سوا کسی اور معبود کا علم نہیں ہے۔ حامان، ذرا مٹی کے گارے سے اینٹیں پکا کر ان سے ایک اونچا سا مینار تو تعمیر کروا کہ جس پر چڑھ کر میں موسیٰ کا معبود دیکھ سکوں۔
میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ یہ فرعون اور اس کے لشکر بغیر کسی حق کے زمین پر مغرور ہو رہے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ ہماری طرف کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور سمندر میں ڈبو دیا۔ پھر دیکھ ذرا ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ ہمارے دیے ہوئے اختیار سے وہ ایسے پیشوا امام بن گئے تھے جو لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے تھے۔ قیامت کے دن کوئی بھی ان کا مددگار نہ ہوگا۔ اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی تھی اور آخرت میں تو وہ بہت ہی بری حالت میں ہوں گے۔ اور ہم نے پہلی امتوں کی ہلاکت کے بعد موسیٰ کو کتاب عطا کی جو کہ انسانوں کے لیے بصیرتوں، ہدایت اور رحمت کا مجموعہ ہے تاکہ وہ اس کی نصیحتیں یاد رکھیں۔ اور میرے رسول، نہ تو اس وقت طور کے بائیں جانب موجود تھا جب ہم نے موسیٰ پر اپنا حکم بھیجا، اور نہ ہی تو اس وقت دیکھنے والوں میں سے تھا، بلکہ ہم نے اس کے بعد کئی اور امتیں پیدا کیں اور ان کی بھی عمریں بیت گئیں، اور نہ ہی تو مدین والوں میں رہنے والا تھا جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا، بلکہ یہ ہم ہی تھے جو ان کی طرف اپنے رسول بھیجا کرتے تھے۔ اور نہ ہی تو اس وقت طور کے کنارے پر تھا جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی، بلکہ تیرا بھیجا جانا تو میرے رسول تیرے رب کی طرف سے خود ایک رحمت ہے کہ تو ایک ایسی قوم کو ان کے عملوں کے نتیجے سے خبردار کرنے کی نذیری کرے جس کے پاس اس سے پہلے کوئی نذیر نہیں بھیجا گیا، تاکہ وہ اللہ کی آیات سے نصیحت حاصل کریں، اور اس لیے بھی کہ اپنے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے جو وہ آگے بھیج چکے ہیں اگر ان پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو وہ یہ نہ کہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے کیوں نہ ہماری طرف بھی کوئی رسول بھیجا جو ہم بھی تیری آیتوں کا اتباع کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر جب ہماری طرف سے یہ حق آ پہنچا ہے تو کہتے ہیں اس رسول پر وہ سب کچھ کیوں نازل نہیں ہوا جیسا موسیٰ پر کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے جو کچھ اس سے پہلے موسیٰ پر نازل کیا گیا تھا کیا اس سے کفر نہیں کیا تھا؟ اس وقت تو کہتے تھے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار جادوگر ہیں اور ہم ان کی سب باتوں سے کافر ہیں۔ ان سے کہہ دو میرے رسول کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو، تاکہ میں بھی اس کی پیروی کروں۔ پھر اگر یہ تیری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ محض اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے بغیر محض اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے۔ ایسے ظالم کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ اور ہم مسلسل ان کے پاس اپنی ہدایت کی باتیں بھیجتے رہے تاکہ وہ ان سے نصیحت حاصل کریں۔ جن لوگوں پر ہم نے اس سے پہلے کتاب نازل کی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لے آتے ہیں، جب یہ قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے تو کہہ اٹھتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ ہمارے رب کی طرف سے آیا ہوا حق ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی ان باتوں پر عمل کرنے والے مسلمان ہیں۔ ان لوگوں کو اس کا دگنا اجر دیا جائے گا، کیونکہ ایک تو وہ حق کے راستے میں آنے والی مشکلات پر صبر کرتے رہے، نیکی کے ساتھ بدی کو دور کرتے ہیں، اور ان کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جب کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس پر دھیان نہیں دیتے اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، سلام علیکم، ہم جاہلوں کے چاہنے والے نہیں ہیں۔ میرے رسول تو کتنا ہی چاہے مگر کسی کی ہدایت نہیں کر سکتا جب تک اللہ کے قانون کے مطابق وہ شخص خود ہدایت قبول نہ کرے، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون کتنا ہدایت یافتہ ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تیری ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے نکال دیے جائیں گے، مگر کیا ہم نے ان کو حرم میں آباد نہیں رکھا ہوا
جو کہ امن کی جگہ ہے، جہاں ان کو ہر طرح کی پیداوار کا رزق دیا گیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس نعمت کو کبھی جانتے یا گنتے ہی نہیں۔ ہم اس سے پہلے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو اپنی معیشت کی فراوانی پر اترایا کرتے تھے۔ ان کے ہی یہ کھنڈرات ہیں جو ان کے بعد پھر کبھی آباد نہیں ہوئے سوائے بہت کم، پھر ان کے بعد صرف ہم ہی ان کے وارث رہ گئے۔ میرے رسول، تیرے رب نے کبھی بستیوں کو برباد ہی نہیں کیا جب تک کہ ان کے بڑے شہر میں کوئی ایسا رسول مبعوث نہ کر لے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، اور ہم کبھی بستیوں کو برباد نہیں کیا کرتے سوائے اس کے کہ ان میں رہنے والے لوگ ظالم ہو گئے ہوں۔ جو کچھ بھی تمہیں یہاں عطا کیا گیا ہے وہ محض اس دنیا کی زندگی کا مال اور زینت ہے، مگر جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پھر کیوں تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے نیک انجام کا وعدہ کیا اور اس نے اسے حاصل بھی کر لیا ہو، تو کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے مال و متاع سے تو نوازا ہو، مگر آخرت میں وہ ہمارے سامنے مجرم کی طرح پیش کیا جائے گا، جس روز انہیں پکارا جائے گا اور پوچھا جائے گا، کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرے شریک ٹھہراتے تھے اور ان کی مدد پر تم بڑا زوم رکھتے تھے؟ وہ شرکاء جن پر اللہ کا حق فیصلہ صادر ہو چکا ہوگا کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم جیسے خود گمراہ تھے ویسے ہی ہم نے انہیں گمراہ کیا، اب ہم تیری طرف کے ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پوجا کرتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا جائے گا، پکارو انہیں جنہیں تم اللہ کا شریک سمجھتے تھے، تو وہ جب پکاریں گے تو کوئی بھی جواب نہ دے گا، سامنے عذاب دیکھ کر حسرت سے کہیں گے، کاش وہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ جس دن انہیں پکارا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تو اس دن وہ ہر ایک خبر سے اندھے ہو جائیں گے اور ایک دوسرے سے کچھ پوچھ بھی نہ سکیں گے، مگر جس کسی نے دنیا میں توبہ کی، ایمان لایا اور نیک اعمال کیے تو اس کے لیے ممکن ہے وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے۔ میرے رسول، تیرا رب جو چاہے وہ پیدا کرتا ہے اور جس کام کے لیے چاہے اسے چن لیتا ہے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، بلکہ پاک اور بلند ہے اللہ اس سے جس کا وہ اسے شریک ٹھہراتے۔ تیرا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی اس قابل نہیں کہ جس کا عبد بن کر رہا جائے، اسی کے لیے کل حمد ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹ جاؤ گے۔ کہہ دو میرے رسول کہ دیکھو، اگر اللہ تم پر قیامت کے دن تک کے لیے دائمی رات طاری کر دے تو کون ہے جو اللہ کے سوا تمہارا معبود جو تم پر کہیں سے روشنی لا سکے؟ تو پھر تم سنتے کیوں نہیں؟ کہہ دو کہ دیکھو، اگر اللہ تم پر قیامت کے دن تک دائمی دن چڑھا دے تو کون ہے اللہ کے سوا تمہارا معبود جو تم پر رات لا سکے جس میں تم سکون حاصل کر لو؟ بھلا تم دیکھتے کیوں؟ اپنی رحمت سے اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم ان میں رات کو آرام بھی کر سکو اور دن کو اللہ کا فضل بھی تلاش کر سکو، تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ جس دن پکارا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے اور جن پر تمہیں اس قدر زوم تھا، اور ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے اور ان سے کہیں گے کہ گناہ گاروں کے خلاف اپنے دلائل پیش کرو، تب وہ جان جائیں گے کہ حق بات فقط اللہ ہی کی ہے، اور جو کچھ بھی انہوں نے خود اپنا جعلی حق بنا رکھا تھا سب زائل ہو جائے گا۔ قارون موسیٰ کی اپنی قوم میں سے تھا، مگر وہ ان پر ہی زیادتیاں کیا کرتا تھا۔ اسے ہم نے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ جن کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی اٹھانی مشکل تھی۔ اس کی قوم نے جب اس سے کہا کہ اپنی دولت پر اتراؤ نہیں، اللہ ایسے اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا
جو مال تجھے اللہ نے عطا کر رکھا ہے اس سے آخرت کے گھر میں بھلائی طلب کریں اور دنیا کی بھلائی بھی نہ چھوڑیے، اور جیسا تجھ پر اللہ نے احسان کیا ہے تو بھی اوروں پر احسان کر، اور زمین پر فساد طلب نہ کر، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے جواب دیا، یہ مجھے میرے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا ہے جو کہ اس کی نسبت قوت میں بھی زیادہ تھے اور انہوں نے مال بھی زیادہ جمع کر رکھا تھا۔ اللہ کو ایسے مجرموں کو سزا دینے کے لیے ان کے گناہوں کے بارے میں ان سے پوچھنا بھی نہیں پڑے گا۔ قارون بڑی ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ وہ لوگ جو اس دنیا کی زندگی میں آسائشوں کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے، اے کاش ہمیں بھی ایسا مل جائے جیسا قارون کو ملا ہوا ہے، وہ تو بڑے کمال نصیب والا ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہیں اللہ نے علم عطا کر رکھا تھا وہ کہنے لگے کہ افسوس ہے تم پر جو ایمان لائے اور صالح عمل کرے، اللہ کی طرف سے اس کا ثواب اس سے کہیں بہتر ہے، اور وہ حق کے راستے میں آنے والے مصائب پر صبر کرنے والوں کے سوا کسی اور کو نہیں ملے گا۔ پس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ اس وقت اللہ کے سوا کوئی بھی جماعت اس کی کوئی مدد نہ کر سکی اور نہ ہی وہ خود اس کا بدلہ لے سکا۔ اور وہ لوگ جو کل تک تو اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے وہ صبح ہوئی تو یہ دیکھ کر کہنے لگے کہ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کا چاہے رزق تنگ کر دیتا ہے اور جس کا چاہے کشادہ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی ساتھ ہی دھسا دیتا۔ افسوس ہمیں دھیان نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پا سکتے۔ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو زمین پر اپنا غلبہ قائم کرنے اور اس کی خاطر فساد کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتے۔ عاقبت تو محض ایسے متقین کے لیے ہے۔ جو کوئی بھی نیکی لے کر آئے گا تو اس کا اجر بھی اس سے بہتر ہوگا، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو اس کو برائیوں کا بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جیسے اس نے کام کیے ہوں گے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تجھ پر قرآن کو فرض کر دیا ہے تاکہ یہ تجھے اپنی ہدایت کی رہبری میں واپس لوٹ جانے کی جگہ قیامت تک پہنچا دے۔ کہہ دو ان سے کہ تمہارا رب جانتا ہے کون اس کتاب کی ہدایت لے کر اس کے پاس لوٹتا ہے اور کون اس سے ہٹ کر واضح گمراہی میں پڑا رہا۔ اور میرے رسول تجھے امید نہ تھی کہ ایسی کتاب تجھ پر کبھی نازل ہوگی، مگر یہ تیرے رب کی طرف سے تجھ پر رحمت بھیجی گئی ہے، اس لیے کہیں کافروں کی بات کی پرواہ کرنے والا نہ بن جانا، اور وہ تجھے اللہ کی آیات کے نازل ہو چکنے کے بعد کہیں اس سے روک نہ دیں، اور اپنے رب سے دعا مانگتے رہنا کہ یہ کہیں تجھے شرک پر ورگلا نہ دیں، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارنا۔ اس اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہو ہی نہیں سکتا، ہر ایک شے نے ہلاک ہو جانا ہے سوائے ہر طرف پھیلے ہوئے اللہ کے پرصفات ظہور کے۔ اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کی طرف ہر شے نے لوٹ جانا ہے۔ بگننگ 29 سورہ العنکبوت۔ پناہ لیتا ہوں میں اللہ کے ساتھ ہو کر شیطان الرجیم سے، ساتھ اللہ نام والے کے جو الرحمن الرحیم ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں صرف اتنا سا کہہ دینے پر چھوڑ دیں گے کہ وہ ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ حالانکہ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی آزمائے گئے تھے کہ ان میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ کیا وہ لوگ جو برے عمل کرتے ہیں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ کی پکڑ سے نکل جائیں گے؟ یہ ان کا بڑا ہی غلط خیال ہے۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور یہ کہ اس کا مقررہ وقت آ کر رہے گا تو اللہ سب کچھ سننے والا اور علم والا ہے، اور جس کسی نے اس راہ میں جد و جہد کی تو
تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے کی۔ اللہ تو تمام عالمین سے بے نیاز ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کیے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان عملوں کا جو وہ کیا کرتے تھے بہت بہتر اجر دیں گے۔ اور ہم نے انسانوں کو اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دے رکھا ہے، لیکن اگر والدین یہ کوشش کریں کہ تو کسی ایسے کو اللہ کا شریک ٹھہرائے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو ان دونوں کی بات نہ ماننا، تم سب نے میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر تم سب کو میں بتا دوں گا جو کچھ عمل تم کیا کرتے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور صالح اعمال کریں گے تو ہم انہیں صالح لوگوں میں شمار کر لیں گے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، مگر جب انہیں اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ایسی تکلیف کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان پر عذاب بھیجا ہے، اور اگر ان پر تیرے رب کی طرف سے مدد آ جائے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا اللہ نہیں جانتا کہ سارے جہان کے لوگوں کے سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے؟ اور اللہ یہ ضرور معلوم کر لے گا کہ تم میں ایمان والے کون ہیں، اور یہ بھی جان لے گا کہ تم میں سے منافق کون ہیں۔ کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم ہمارے دین کے پیچھے لگ جاؤ تو ہم تمہارے گناہ اپنے ذمے لے لیں گے۔ وہ ان کے گناہوں میں سے کسی ایک کا بھی بوجھ نہیں اٹھائیں گے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنے عملوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اس کے اوپر سے ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں یہ گمراہ کرتے رہے۔ قیامت کے دن تمام ان باتوں کی ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی جو یہ اپنی طرف سے بنا لیا کرتے تھے۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 کم 1000 سال یعنی کل 950 سال رہے، پھر بھی ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا کیونکہ وہ ظلم کرنے سے باز نہیں آئے تھے۔ پھر ہم نے نوح کو اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار ساتھیوں کو بچا لیا اور کشتی کو تمام دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اور ابراہیم نے بھی جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے عبد بن کر رہو اور یوں اس کے ساتھ تقوی اختیار کرو، اگر تم علم رکھتے ہو تو یہی تمہاری بہتری کا راستہ ہے۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے نظام کو اپنا معبود بنا بیٹھے ہو اور ان کے متعلق جھوٹ گھڑتے رہتے ہو۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو اپنا معبود پکڑ لیتے ہیں جو انہیں رزق بھی مہیا نہیں کر سکتے، انہیں چاہیے کہ اللہ ہی سے رزق مانگیں اور اسی کو ہی اپنا معبود پکڑیں اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر بھی صرف اسی سے کریں، آخر اسی کی طرف تم سب لوٹ جاؤ گے۔ اور اگر تم نے میری ہدایت کو جھٹلایا تو تم سے پہلی بھی قوموں نے اسی طرح اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ اللہ کے رسول کے ذمے صرف پیغام کو پوری وضاحت کے ساتھ پہنچا دینا ہوتا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح اپنی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا اور پھر انہیں دوبارہ پیدا کرتا رہتا ہے؟ ایسا کر سکنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ کہہ دو میرے رسول کے زمین پر سیر کر کے تو دیکھو اللہ نے کس طرح کی مخلوق کو پہلی بار پیدا کر رکھا ہے، اسی طرح اللہ دوسری دفعہ بھی پیدا کر دے گا۔ اللہ ہر ایک بات پر قدرت رکھتا ہے اور پھر اپنے قانون کے مطابق جسے چاہے عذاب دے گا اور جس پر مناسب ہوا رحم کرے گا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اور تم نہ تو اسے زمین میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ ہی آسمانوں میں، اور نہ ہی اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہو سکتا ہے اور نہ مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات سے اور اس کی ملاقات سے انکار کیا وہی ہماری رحمت سے بھی مایوس ہو گئے، اور وہی ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ابراہیم کی قوم کے پاس ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ اسے یا تو قتل کر دو
یا آگ میں جلا دو، مگر اللہ نے انہیں آگ میں بچا لیا۔ اس میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم نے ان سے کہا، یہ جو تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو مان بیٹھے ہو، یہ محض دنیا میں ایک دوسرے سے دوستی کے لیے ہے، پھر قیامت کے دن تم ہی ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہو۔ ابراہیم پر صرف ایک لوط ہی ایمان لائے تھے۔ جب ابراہیم نے کہا، میں یہاں سے اپنے رب کی طرف مہاجر بن کر جا رہا ہوں، بلا شبہ وہ قوت والا، حکمت والا ہے، پھر ہم نے ابراہیم کو اپنی طرف سے اسحاق اور اس کا بیٹا یعقوب عطا کیے اور ان کی ذریت میں نبوت اور کتاب عطا کی۔ یوں ہم نے انہیں اس دنیا میں اجر عطا کیا اور آخرت میں تو وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے۔ اور لوط نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کیوں ایسی بے حیائی کا فحش عمل کرتے ہو جو عالمین میں اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی خواہش رکھتے ہو اور اس کے لیے فطرتی راستے سے روکتے ہو اور ایسے منع کیے ہوئے عمل بھری محفلوں میں کرتے ہو؟ قوم کے پاس سوائے اس کے اور کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا، اگر تو سچا ہے تو لے آ وہ اللہ کا عذاب جو تو نے لانا ہے۔ لوط نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میری اس فسادیوں کی قوم کے مقابلے میں مدد فرما۔ اور پھر جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو تباہ کر دینے والے ہیں، اس کے رہنے والے اللہ کے حکم کے خلاف عمل کرنے والے ظالم ہو گئے ہوئے۔ ابراہیم نے کہا، اس بستی میں تو لوط بھی رہتا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم جانتے ہیں اس میں کون کون رہتا ہے، ہم لوط کو اور اس کے اہل کو بچا لیں گے، سوائے اس کی ایک بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ پھر جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان فرشتوں کو دیکھ کر پریشان ہوئے اور اپنے دل میں تنگی محسوس کی۔ فرشتوں نے کہا، کوئی خوف یا غم نہ کریں، ہم تجھے اور تیرے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے تیری ایک بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والی ہوگی۔ ہم اس بستی میں رہنے والوں پر ان کی بدکاریوں کی سزا آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے پھر اس بستی کو عقل والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور قوم مدین کی طرف انہی کے بھائی شعیب کو بھیجا، جس نے کہا، اے میری قوم، صرف اللہ کے عبد بن کر رہو اور آخرت کا دن آنے کی امید رکھو اور زمین پر فتنہ فساد نہ کرتے پھرو۔ مگر انہوں نے شعیب کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان کو زلزلے کے عذاب میں پکڑ لیا اور وہ گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ اور اسی طرح ہم نے قوم عاد اور سمود کو بھی پکڑ لیا۔ ان کے مکانوں کے کھنڈرات تو تمہارے سامنے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے بڑا پسندیدہ بنا رکھا تھا، جس نے انہیں اللہ کے راستے سے روکا ہوا تھا، ورنہ وہ سمجھ بوجھ والے لوگ تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان بھی، جن کے پاس موسیٰ ہماری واضح نشانیاں لے کر آئے، لیکن انہوں نے زمین پر تکبر کیا، مگر وہ ہماری پکڑ سے نکل کر نہیں جا سکتے تھے۔ ہم نے جس کو جب بھی پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے ہی پکڑا۔ ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کا مینہ برسایا، اور کچھ کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور کچھ ایسے تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور کچھ ایسے تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی پر بھی ظلم کرے، مگر یہ لوگ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کی جو اپنا گھر بناتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کاش یہ اس بات کا علم رکھتے۔ جس کسی شے کو بھی یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اسے اللہ جانتا ہے، وہ بڑا غالب حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم انسانوں کو سمجھانے کے لیے دیتے رہتے ہیں، صرف علم والے لوگ ہی انہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق خلق کیا ہے، جن میں ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔